آج حالات ہمارے ہیں کیا؟ جو روپیہ گرا ہے ہمارے 3.5 سال میں ڈالر کے مقابلے میں روپیہ گرا تھا 55 روپے 3.5 سال میں. یہ یاد رکھیں کہ ان 3.5 سال میں عالمی مہنگائی تھی، کرونا کی وجہ سے سپلائی لائنز افیکٹ ہوئی تھی، اس کی وجہ سے ساری دنیا میں مہنگائی تھی جس کو کموڈٹی سپر سائیکل کہتے ہیں. بجلی مہنگی، سب چیزیں مہنگی ہوگی، تیل مہنگا ہو گیا. اس وقت ہمارے وقت کے اندر اس مہنگائی کے باوجود جو پاکستان تھا اس کے مقابلے میں آج دیکھیں کہ مہنگائی آج کدھر گئی. اس پاکستان کے اندر جو ہماری اکانومی گرو کر رہی تھی 6% پہ، آج وہ 0 پہ چلی گئی ہے. اور جو لوگوں کو خوف آ رہا ہے کہ جس طرح ملک میں سے پیسہ باہر جا رہا ہے، جس طرح انڈسٹری بند ہو رہی ہے، جس طرح کسان متاثر ہو رہا ہے، خوف اب یہ ہے کہ یہ جب 0 پہ جب پہنچ جائے گی گروتھ ریٹ، اس کا مطلب بے روزگاری اور بڑھ جائے گی. اور بے روزگاری ایک طرف بڑھے گی، دوسری طرف مہنگائی بڑھ رہی ہے. اور آگے مایوسی ہے کہ 8 لاکھ پاکستانی پروفیشنلز ملک چھوڑ کے باہر چلے گئے. یہ ہے مایوسی کا عالم اس دور میں. دو اور چیزیں میں آپ کو بتا دوں کہ اس دور میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں آیا. ہمارے دور میں کرونا آیا جو صدی میں ایک دفعہ اتنا بڑا ایک عذاب آتا ہے. صدی میں ایک دفعہ اس طرح کا ایک سانحہ ہوتا ہے جو ساری دنیا میں کرونا نے دنیا میں جو امپیکٹ کیا. ہمارے دور میں اس کے باوجود ہمارا ملک بھی آگے جا رہا تھا، ہماری معیشت بھی 6% پہ بڑھ رہی تھی، 17 سالوں کے بعد اس طرح اوپر جا رہا تھا. انڈسٹری وہ ریکارڈ پرفارم کر رہی تھی، وہ آگے بڑھ رہی تھی. ہمارا جو زرعی پیداوار تھی وہ 4.5% پہ تھی، وہ کوئی 17 سال کے بعد اوپر ملک جا رہا تھا. تو جب ملک اوپر بھی جا رہا تھا، روزگار 50 لاکھ نئی نوکریاں ملی ہمارے دور میں. تو اس مشکل حالات کے اندر کرونا کے باوجود، کموڈٹی سپر سائیکل کے باوجود، ہم جب وہ ملک کو سنبھال رہے تھے تو ان کے کون سی قیامت آئی کہ آج پاکستان ادھر آگے کھڑا ہو گیا. آج جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آج اگر جس طرح ہم جا رہے ہیں، ابھی مزید اور مہنگائی آنے والی ہے. ابھی یہ جو روپیہ گرا ہے، حال ہی میں جو روپیہ ابھی اور گرا ہے، اس کا بھی اور امپیکٹ پڑے گا. اور بھی تیل اور پٹرول اور مہنگے ہونے لگے، اور یہ مزید اور ہم دل میں دھستے جائیں گے.